بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ کل کے درس میں ہم نے میراث سے متعلق قرآن مجید کی آیات اور ارکان میراث وغیرہ، میراث کے کچھ ابتدائی باتیں اور پھر وارثین کے احوال، پھر کون کون سے وارثین محروم ہوتے ہیں اور کون سے وارثین ہیں جو کبھی محروم نہیں ہوتے، اس کی کچھ تفصیل ہم نے پڑھی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ عصبہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ جو عصبہ ہیں، عصبہ کس کو کہتے ہیں، عصبہ کا معنی کیا ہوتا ہے اور عصبہ کی قسمیں کتنی ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ عصبہ کہتے ہیں ان وارثین کو جو اصحاب فرائض سے بچا ہوا مال لے لیتے ہیں۔ اصحاب فرائض یا وارثین جو ہم نے تقریباً یہاں پر 12 کی شکل میں لکھا ہوا ہے، 12 وارثین جن میں سے 4 مرد 8 عورتیں ہیں۔ ان وارثین کو دینے کے بعد جب کچھ مال بچ جاتا ہے تو بچا ہوا مال عصبہ کو دیا جاتا ہے، اس کو عصبہ کہتے ہیں۔ یا اگر یہ جو 12 وارثین ہیں، یہ 12 وارثین میں سے کوئی بھی نہیں ہے، 12 وارثین میں سے کوئی بھی نہیں ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں اصحاب فرائض، جن کا حصہ قرآن و حدیث میں متعین ہے، اگر وہ اصحاب فرائض نہیں ہیں تو ایسی صورت میں پورا کا پورا مال عصبہ کو ملتا ہے۔ تو 2 شکلیں ہوتی ہیں عصبہ کے مال لینے کی، ایک یا تو اصحاب فرائض سے بچا ہوا مال لینے، اور دوسرا کہ اصحاب فرائض نہ ہوں تو پورا مال لے لیں، اس کو کہتے ہیں عصبہ۔ یہ عصبہ کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے عصبہ بنفسہ، دوسرا ہے عصبہ بغیرہ، اور تیسرا ہے عصبہ مع غیرہ۔ عصبہ بنفسہ، اس میں فروع، اصول و حواشی، فروع، اصول اور حواشی مذکر، اس میں فروع مذکر ہے، اصول مذکر ہے اور حواشی مذکر ہیں، اور اس کی تفصیل یہاں پر ہے۔ عصبہ بنفسہ کی یہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 پر ہے ابن، نمبر 2 پر ہے اب، 3 پر ہے اخ، اور 4 پر ہے عم۔ ابن، اب، اخ، عم، بیٹا، باپ، بھائی اور چچا۔ یہ بیٹا فروع میں سے ہے، اب اصول میں سے ہے، اخ اور عم یہ دونوں حواشی میں سے ہیں۔ تو حواشی 2 ہیں، ایک فروع ہے، ایک اصول ہے۔ تو اس طرح سے یہ عصبہ بنفسہ ہی ہیں۔ کیا کرتے ہیں یہ عصبہ بنفسہ، ان کو مال کیسے ملتا ہے؟ اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو مال بچ جائے، پورا مال یہ عصبہ بنفسہ ہی لے لیتے ہیں، اور اگر اصحاب فرائض نہ ہوں تب یہ پورا مال لے لیں گے۔ اصحاب فرائض ہوں گے تو بقیہ مال لیں گے، اور اصحاب فرائض نہیں ہیں تو پورا مال لے لیں گے۔ تو یہ عصبہ بنفسہ ہی ہے، ابن، اب، اخ، عم۔ یہ چاروں کو اسی ترتیب سے یاد رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 پر بیٹا ہے، نمبر 2 پر باپ ہے، نمبر 3 پر بھائی، اور نمبر 4 پر چچا ہے۔ تو اس میں اگر بیٹا موجود ہے، بیٹا اور باپ، تو بیٹا عصبہ ہوگا۔ اسی طرح سے باپ اور بھائی موجود ہے کسی میت کے وارثین میں، تو ایسی صورت میں باپ وارث ہوگا، باپ عصبہ ہوگا، اخ عصبہ نہیں ہوگا۔ اخ اور عم ہے تو اخ عصبہ ہوگا، عم نہیں ہوگا۔ تو جو ترتیب ہے، ترتیب میں جو پہلے والا موجود ہوگا، پہلے والے کو عصبہ بنائیں گے، دوسرے والے کو عصبہ نہیں بنائیں گے۔ تو اس طرح سے عصبہ بنفسہ کو یہ ترتیب کے ساتھ یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے عصبہ بغیرہ۔ آپ یہ قاعدہ سمجھ جائیں، عصبہ بغیرہ کون ہے؟
کس کو کہتے ہیں؟ اسبا بغیر اصل میں 4 ہوتے ہیں. اسبا بنفس ہی بھی 4 ہیں، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے ابن، اب، اخ اور عم. اسبا بغیر ہی یہ بھی 4 ہوتے ہیں، لیکن ان کو پہچاننے کے لیے ایک علامت یہاں موجود ہے کہ جو لوگ آپس میں بھائی بہن ہیں وہ اسبا بغیر ہی ہوتے ہیں. یعنی ابن کے ساتھ بنت، ابن اور بنت ہے تو ابن اور بنت آپس میں کیا ہوں گے؟ یہ بھائی بہن ہوں گے. سگا بھائی اور سگی بہن یہ دونوں آپس میں اسبا بغیر ہی ہوں گے. اللہ تی بھائی، اللہ تی بہن یہ آپس میں اسبا بغیر ہی ہوں گے. پوتا اور پوتی یہ دونوں آپس میں بھائی بہن ہیں، لہذا یہ اسبا بغیر ہی ہے. تو اسبا بغیر ہی میں 4 ہیں، جن میں سے 2 فروع ہیں اور دو حواشی ہیں. 2 فروع یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی، یہ فروع میں آتا ہے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی. اور 2 حواشی میں سے ہیں سگا بھائی سگی بہن، اللہ تی بھائی اللہ تی بہن، یہ ہیں اسبا بغیر ہی. اور اخیافی بھائی بہن یہ اسبا بغیر ہی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اخیافی بھائی بہن جب ایک سے زیادہ ہوں تو ان کا حصہ ثلث ہوتا ہے، ان کا حصہ ثلث ہوتا ہے. ہم نے اس کو 12ویں نمبر پر لکھا ہے. ایک ہو تو سدس، ایک سے زیادہ ہو تو ثلث. تو یہ بھائی بہن جب آپس میں ملتے ہیں ماں شریک بھائی بہن، تو ماں شریک بھائی بہن کا حصہ للذکر مثل حظ الانثیین قاعدے کے تحت نہیں ہوتا. ان کے علاوہ جو بھائی بہن ہوتے ہیں، جیسے یہ اخت لیابن ہیں، باپ شریک بھائی بہن، تو ان کا للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت چلے گا. اور یہ سگے بھائی بہن، ان کا بھی حصہ للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت ہوگا. اسی طرح سے بیٹا اور بیٹی، ان کا بھی حصہ للذکر مثل حظ الانثیین، پوتا اور پوتی ان کا بھی حصہ للذکر مثل حظ الانثیین. تو اس طرح سے اسبا بغیر ہی میں 2 فروع ہیں اور 2 حواشی ہیں. 2 فروع کون کون سے ہیں؟ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، اور 2 حواشی میں سگا بھائی سگی بہن، اللہ تی بھائی اللہ تی بہن. اس کے بعد نمبر 3 پر ہے اسبا مع غیرہ. اسبا مع غیرہ اسبا مع غیرہ یہ بھی 4 ہیں. اسبا بنفس ہی 4 ہیں، اسبا بغیر ہی 4 ہیں، تو اسبا مع غیرہ بھی 4 ہوں گے. اسبا مع غیرہ بھی 4 ہیں. لیکن اسبا مع غیرہ کس طرح سے ہوتے ہیں؟ فروع مؤنث کے ساتھ حواشی مؤنث، فروع مؤنث کے ساتھ حواشی مؤنث ہوں تو وہ اسبا مع غیرہ ہوتے ہیں. تو فروع مؤنث میں بیٹی ہے اور پوتی ہے، فروع مؤنث میں بیٹی اور پوتی ہے. حواشی مؤنث میں سگی بہن اور اللاتی بہن ہے. اخیافی بہن، ماں شریک بہن کو اسبا میں ہم شمار کریں گے ہی نہیں. صرف 2 بہنوں کا ذکر ہوگا، ایک سگی بہن کا اور دوسرے اللاتی بہن کا. ماں شریک بہن جو ہے یا جس کو ہم اخیافی بہن کہتے ہیں، اس کا تذکرہ اسبا میں کہیں بھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں بھائی بہن ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں تو ان کا حصہ ثلث ہوتا ہے. تو وہ وہاں ان کے حصوں میں یا ان کے احوال میں اسبا کہیں پر بھی نہیں آتا. تو اس میں 4 ہیں اسبا مع غیرہ میں: بیٹی کے ساتھ سگی بہن، بیٹی کے ساتھ اللاتی بہن، یا پھر پوتی کے ساتھ سگی بہن، پوتی کے ساتھ اللاتی بہن. تو 2 فروع ہیں، 2 حواشی ہیں. دونوں کو یعنی یہ 4 جو ہیں آپس میں جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ آئیں گے تو وہ اسبا مع غیرہ ہی ہوں گے، اسبا مع غیرہ ہی ہوں گے. اب یہ اسبا بغیر ہی اور اسبا مع غیرہ میں فرق کیا ہے؟ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اسبا بغیر ہی مذکر کے ساتھ مؤنث آتی ہے، یعنی بھائی کے ساتھ بہن، تو بھائی مذکر بہن مؤنث. اور اسبا مع غیرہ میں دونوں مؤنث ہوتے ہیں، لیکن ایک مؤنث فروع میں سے ہے، بنت یا بنت الابن، بیٹی یا پوتی، اور ایک مؤنث حواشی میں سے ہے، سگی بہن یا پھر اللاتی بہن. اور ان کا حصہ دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اسبا بغیر ہی کے اندر
بھائی بہن کو آپس میں ڈبل اور سنگل کے حساب سے دیا جائے گا. للذکری مثل حظ الانثیین، یہ جو قاعدہ ہے اس قاعدے کے حساب سے ان کا حصہ ہوگا. للذکری مثل حظ الانثیین. لیکن عصبہ مع غیرہ میں یہ بیٹی کے ساتھ بہن، سگی بہن، یا پوتی کے ساتھ سگی بہن یا الاتی بہن، ان کو للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت نہیں دیں گے، بلکہ ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ بیٹی کو یا پوتی کو جو حصہ ملنا ہے وہ حصہ دیا جائے گا. بیٹی اور پوتی کا حصہ کیا ہے؟ بنت اگر ایک ہو تو نصف، ایک سے زیادہ ہو تو ثلثین، اور پوتی ایک ہو تو نصف، ایک سے زیادہ ہو تو ثلثین. اور بنت الابن اگر ساتھ میں آ جائیں تو ایک بنت ہے تو بنت کو ملتا ہے نصف اور بنت الابن کو ملتا ہے سدس. اب ان کے ساتھ جو بہن آتی ہے، چاہے سگی بہن ہو یا لاتی بہن ہو، ان کو ہم بنا دیں گے عصبہ. بنت ایک ہے تو نصف، ساتھ میں بہن ہے تو بہن عصبہ. بنت دو ہے تو ثلثین، ساتھ میں بہن ہے تو بہن عصبہ. بنت الابن ایک ہے تو نصف اور بہن ساتھ میں بہن ہے تو بہن عصبہ. بنت الابن ایک سے زیادہ ہے اور ساتھ میں بہن ہے، کوئی بہن چاہے سگی بہن ہو یا لاتی بہن، تو وہ ہو جائے گی عصبہ. تو عصبہ کا مطلب بچا ہوا مال وہ لے لے گی. اور اس کے لیے قاعدہ ہے، جو ایک حدیث ہے، اجعل الاخوات مع البنات عصبہ. اجعل الاخوات مع البنات عصبہ. تو یہ حدیث ہے، اس حدیث کے حساب سے اس کا قاعدہ ہے اجعل الاخوات مع البنات عصبہ. عصبہ بغیر ہی میں قاعدہ ہے للذکری مثل حظ الانثیین. یہاں پر قاعدہ ہوگا للذکری مثل حظ الانثیین. عصبہ بنفسہ میں، عصبہ بنفسہ میں یہاں پر ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے. یہاں پر بچا ہوا مال لینا یا پھر پورا، اگر صاحب فرائض نہیں ہے تو پورا مال لے لینا. تو یہ دونوں کے لیے الگ الگ، اس کے لیے ایک آیت ہے عصبہ بغیر ہی کے لیے، اس کو یاد رکھیں. اور عصبہ مع غیرہ کے لیے یہ حدیث ہے اجعل الاخوات مع البنات عصبہ. اخوات سے مراد یہاں پر سگی بہن، الاتی بہن، اور بنات سے مراد یہاں پر بیٹی اور پوتی. اس کے بعد طریقہ کے حقوق. طریقہ میں 4 حقوق ہوتے ہیں. جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے مال کو سیدھا تقسیم نہیں کیا جاتا، بلکہ تقسیم کرنے سے پہلے 3 مراحل سے مال کو گزرنا پڑتا ہے. 3 مراحل سے. نمبر 1، سب سے پہلا مرحلہ ہے کفن دفن. یعنی جس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے مال میں سے پہلے کفن دفن کا خرچ کریں گے. اگر کوئی وہاں خرچ کرنے والا نہیں ہے تو میت کے مال میں سے خرچ کیا جائے گا. لیکن اگر وارثین میں سے یا محلے والوں میں سے کوئی بھی رشتہ داروں میں سے اپنی طرف سے خرچ کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے. لیکن جہاں کوئی بھی خرچ کرنے والا نہیں ہے تو وہاں کفن دفن میں سے دفن کے لیے میت کے مال سے خرچ کیا جائے گا. اس کے بعد نمبر 2 پر میت پر جو قرض ہے اس کی قرض کی ادائیگی کی جائے گی میت کے مال سے تقسیم کرنے سے پہلے. اگر قرضہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قرض ہے تو پہلے قرض کی ادائیگی ہوگی. اور نمبر 3 پر آتا ہے وصیت، کہ اگر میت نے اپنی زندگی میں وصیت کی تھی. ہم نے وصیت کے بارے میں 2 باتیں پڑھی تھی. ایک پہلی شرط یہ ہے کہ وصیت 1/3 کے اندر ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وصیت اس شخص کے لیے ہو جو وارث نہیں بن رہا ہے. اگر کوئی وارث بن رہا ہے اس کے انتقال کے بعد اور اس کے لیے میت نے وصیت کیا تھا کہ اس کو 1/3 دے دیا جائے تو وصیت کسی بھی حالت میں نافذ نہیں کی جائے گی. تو 1/3 کی وصیت اگر وصیت کیا ہے تو ہم وصیت کو نافذ کریں گے. اس کے مال میں سے وصیت کے مطابق جس کو پیسہ دینا ہے، مال دینا ہے، وہ دے دیں گے. اگر نہیں کیا ہے تو پھر وصیت کا بھی مسئلہ نہیں رہے گا. اس کے بعد چوتھے نمبر پر آئے گا وارثین میں تقسیم.
تو یہ تینوں مرحلے سے گزرنے کے بعد چوتھا مرحلہ وارثین میں تقسیم کا ہے۔ اگر یہ تینوں مرحلے نہیں ہیں، یعنی یہاں نہ کفن دفن کے خرچ کی ضرورت ہے، نہ اس کے اوپر قرضہ تھا، نہ اس نے وصیت کیا تھا، تو سیدھے وارثین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کفن دفن کے خرچ کے بھی لوگ محتاج ہیں تو پھر اس کے مال میں سے کیا جائے گا۔ قرضہ بھی تھا تو قرض بھی ادا کر دیا جائے گا، وصیت بھی تھی تو وصیت بھی نافذ کر دی جائے گی۔ اب جو مال بچے گا اس مال کو وارثین میں تقسیم کریں گے۔ وارثین میں تقسیم کیسے کیا جائے گا؟ کیا طریقہ ہوتا ہے وارثین میں مال کو تقسیم کرنے کا؟ نمبر ایک، سب سے پہلے جب ہم وارثین میں تقسیم کرتے ہیں، مال کو تقسیم کرتے ہیں، تو پہلے اصحاب الفرائض کو دیں گے۔ اصحاب الفرائض کون ہیں؟ وہ 12 جو ہم نے ترتیب سے لکھا ہوا تھا، جس کے بارے میں آپ سے کہا تھا کہ ان کو یاد کر کے آنا ہے۔ وہ 12 لوگ ہیں، ان کو اصحاب الفرائض کہتے ہیں، یعنی حصے والے، جن کے حصے قرآن و حدیث میں متعین ہیں۔ تو جب ہم میت کے مال کو تقسیم کریں گے تو پہلے ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کا حصہ متعین موجود ہے، تو ان لوگوں کو پہلے دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب ان کو دے دیں گے تو جو بچ جائے گا، بچا ہوا مال عصبہ کو دیں گے۔ یہ بچا ہوا مال کون سے عصبہ لینے والے ہیں؟ یہ عصبہ ہیں عصبہ بنفسہ ہی، یہ عصبہ بنفسہ ہی ہیں، عصبہ بنفسہ ہی کو دیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر عصبہ بغیر ہی ہے، بھائی بہن ہیں آپس میں، تو ایسی صورت میں یہ عصبہ بغیر ہی ہوتے ہیں، اصحاب فرائض کو پہلے دے دیا جائے گا، اور آخر میں یہ بھائی بہن کو عصبہ بغیر ہی کی بنا پر بچا ہوا مال دے دیں گے، یہ دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اسی طرح سے عصبہ ما غیر ہی ہے تو بیٹی کو، پوتی کو، باقی جو دوسرے افراد موجود ہیں ان کو دے دیا جائے گا، اور اگر وہاں بہن یعنی سگی بہن اور اللتی بہن عصبہ بن رہی ہے تو آخر میں عصبہ ما غیری کو دے دیا جائے گا۔ نمبر 3 پر، اگر مثال کے طور پر اصحاب الفرائض تو ہیں لیکن وہاں پر کوئی عصبہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں دوبارہ اصحاب الفرائض کو دے دیں گے۔ بچا ہوا مال عصبہ لیتے ہیں لیکن عصبہ نہیں ہے بچا ہوا مال لینے والے، تو یہ بچا ہوا مال دوبارہ اصحاب الفرائض کو دے دیا جائے گا، اور یہ دوبارہ واپس دے دینے کو میراث کی اصطلاح میں رد کہا جاتا ہے۔ رد کا مسئلہ انشاءاللہ بہت آسان ہے، آپ کو آگے بتا دیا جائے گا۔ اگر اصحاب الفرائض بھی نہیں ہیں، عصبہ بھی نہیں ہیں، کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، وارثین میں نہ اصحاب الفرائض ہوتے ہیں نہ عصبہ ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں مال دیا جائے گا ذوی الارحام کو۔ ذوی الارحام یہ کون ہوتے ہیں؟ ذوی الارحام یہ وہ رشتہ دار ہیں جو ماں کی طرف سے ہیں۔ ایک وہ رشتہ ہوتا ہے جو باپ کی طرف سے، دوسرا وہ رشتہ ہوتا ہے جو ماں کی طرف سے۔ ایک رشتے کو ہم ددیال والا رشتہ کہتے ہیں، جس سے انسان کا نسب محفوظ رہتا ہے، انسان نسب کے لیے ان کا نام لکھتا ہے، اور ایک وہ رشتہ ہوتا ہے جس کو ہم ننیال کا رشتہ کہتے ہیں، جس کو نسب میں نہیں لکھا جاتا۔ کوئی اپنے نام میں نانا کا نام نہیں لکھتا ہے، اپنے نام میں اپنے باپ کا، اپنے دادا کا، پردادا کا اس طرح لکھے گا، لیکن کوئی اپنے نام کے اندر نانا کا یا ماموں کا نام نہیں لکھے گا۔ تو کیونکہ یہ ننیالی رشتے ہیں، ان رشتوں کو کہا جاتا ہے ذوی الارحام۔ تو اگر اصحاب الفرائض نہیں ہیں، عصبہ نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں ذوی الارحام کو دیا جائے گا۔ ذوی الارحام کو تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے، بالکل آخر میں ہم اس کو بیان کریں گے، اور یہ بہت ہی زیادہ آسان طریقہ ہے اس کا، بس ایک قاعدہ ہے، وہ اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں بیت المال ہے۔ اگر اصحاب الفرائض بھی نہیں ہیں، عصبہ بھی نہیں ہیں، ذوی الارحام بھی نہیں ہیں، تو پھر اس میت کے مال کو بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ اس کے بعد حساب کے مراحل ہیں۔ جب ہم کو میت کا مال وارثین میں تقسیم کرنا ہے تو تقسیم کرتے وقت میں کون کون سی چیزیں یا کون کون سے مراحل کا ہم استعمال کریں گے، تو سب سے پہلا مرحلہ یہ رہے گا کہ جو لوگ
وارثین جب ہم لکھے ہیں کسی کے نام تو کسی کی وجہ سے کوئی محروم ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے نقشے میں بتایا تھا کہ فروع کی وجہ سے حواشی محروم ہو جاتے ہیں، اور فروع کی وجہ سے کبھی زوجین ہیں یا پھر اصول ہیں، ان لوگوں کا حصہ کم ہو جاتا ہے، تو جو ساقط ہو رہے ہیں پہلے ان کو ساقط کر دیں گے۔ سب سے پہلا کام اس میں کریں گے کہ ساقط ہونے والے کو ساقط کر دیں گے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر اصحاب الفرائض کون کون ہیں ان کو دیکھیں گے اور ان کا حصہ دے دیں گے۔ نمبر 3 پر جب جو عصبہ ہوگا وہ عصبہ کو بقیہ دے دیں گے۔ اس کے بعد نمبر 4 پر ہم کیا کریں گے، ان کے لیے ہم نے جو حصے لکھے ہیں، سدس ہے، ثلث ہے، جیسے جو ہمارے پاس حصے ہوتے ہیں 6 فروض مقدرہ، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس، یہ 6 حصے ہیں، اس کو فروض مقدرہ کہا جاتا ہے۔ تو جن جن ناموں پر فروض مقدرہ لکھا ہوا ہے ان کے فروض مقدرہ کے ذریعے ہم مخرج بنائیں گے، اور جب مخرج بن جائے گا تو مخرج سے ہم سہام کی تقسیم کریں گے، ہر ایک کا حصہ دیں گے۔ تو یہ چیز پریکٹیکلی طور پر آگے آ رہی ہے، اس کا استعمال ہمیشہ ہوتا رہے گا، لہٰذا اس کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے فروض مقدرہ۔ فروض مقدرہ یعنی وہ حصے جو متعین ہوتے ہیں، جو قرآن میں حدیث میں متعین ہیں۔ تو اس میں فروض مقدرہ کی تعداد 6 ہے، 6 کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، 2 فریق میں، ایک ہے فریق اول، دوسرا ہے فریق ثانی۔ فریق اول، فریق ثانی۔ فریق اول میں نصف، ربع اور ثمن، نصف، ربع، ثمن۔ فریق ثانی میں ثلثان، ثلث اور سدس، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، یہ فروض مقدرہ ہے۔ اس کو فریق اول، فریق ثانی اسی ترتیب سے یاد رکھنا ہے، اور تینوں کی بھی ترتیب اندر سے وہ بھی یاد رکھنا ہے، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس۔ اندر کی تینوں کی ترتیب کو بھی پلٹنا نہیں ہے، یعنی آپ ربع، نصف، ثمن ایسا نہیں کہہ سکتے، نصف، ربع، ثمن یہی ترتیب سے آپ کہیں گے۔ فریق اول کیا ہے؟ نصف، ربع، ثمن۔ فریق ثانی کیا ہے؟ ثلثان، ثلث، سدس۔ ہم نے انگلش میں کیسے بولا جاتا ہے، اس کا تلفظ کیا کیسے ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر لکھ دیا ہے۔ ساتھ میں حساب کرتے وقت میں نصف کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم بٹے میں لکھتے ہیں، عدد میں لکھتے ہیں تو نصف لکھا جاتا ہے 1/2، اور فیصد میں نصف کا مطلب 50%۔ اسی طرح سے جو ربع ہوتا ہے، ربع کو لکھا جاتا ہے 1/4۔ 1/4 جب ہم ربع لکھتے ہیں عربی میں تو جب پوچھا جائے کہ ربع کا مطلب کیا ہوتا ہے تو کہیں گے 1/4، چوتھائی حصہ، اسی کو چوتھائی بھی کہتے ہیں۔ اور فیصد کے حساب سے 25%، ربع 25% ہے۔ سمن کہتے ہیں 1/8 کو، اور فیصد کے حساب سے ہے 12.5%، یعنی 1/8۔ 1/8 یہ سمن زوجہ کا حصہ ہوتا ہے، اولاد کی موجودگی میں زوجہ کو ملتا ہے ثمن، تو ثمن یعنی 12.5%۔ تو یہ فیصد کا بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، نصف 50%، ربع 25% اور ثمن 12.5%۔ اسی طرح سے ثلثان یعنی 2/3، 2/3 کو لکھتے ہیں 2/3، اور فیصد کے حساب سے ہوتا ہے یہ 66.66%۔ اس کے بعد ہے ثلث کو کہتے ہیں 1/3 یعنی 1/3، اور فیصد کے حساب سے لکھا جاتا ہے 33 یا 33.33۔ اس کے بعد ہے سدس کا مطلب ہوتا ہے 1/6، چھٹا حصہ، اور فیصد کے حساب سے یہ بھی 12.5% ہے۔ دیکھیے سمن یہ بھی 12.5%، اور سدس یہ بھی 12.5% ہوتا ہے 100 میں سے۔ یہ فروض مقدرہ ہے۔ فروض مقدرہ کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ ہم کو سمجھنا ہے، کیوں کہ تقریباً جتنے بھی حساب ہیں ان سب کا دار و مدار یہ فروض مقدرہ پر ہے۔ اب یہاں سے آگے جو ہم حساب کریں گے وہ حساب ان کی بنیاد سمجھے کہ فروض مقدرہ پر ہے۔
کیسے؟ فروض مقدرہ کو ہم نے دو فریق میں تقسیم کیا ہے، ایک ہے فریق اول اور دوسرا ہے فریق ثانی۔ جب ہم مخرج بناتے ہیں تو مخرج یہی فریق اول فریق ثانی کی ترتیب کے حساب سے بناتے ہیں۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے نیچے لکھا ہوا ہے مخرج بنانے کے طریقے، ہم یہاں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو سمجھا دیتے ہیں، آپ غور سے سنیے، انشاءاللہ یہ بہت زیادہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ مخرج بنانا، مخرج تو آپ جانتے ہوں گے کہ جب ہم کسی میت کے مال کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وارثین لکھتے ہیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، وارثین میں کون کون ہیں؟ مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوا، وارثین میں زوج ہے، ابن ہے اور بنت ہے، زوج ابن بنت، تین لوگ ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب کہ ابن اور بنت ہو، زوج کو ملتا ہے ربع، ابن اور بنت یہ دونوں آپس میں بھائی بہن ہیں تو یہ دونوں عصبہ بغیر ہی ہو جاتا ہے، یہ عصبہ بغیر ہی ہیں، زوج کو ملا ربع، ابن اور بنت ہو گئے عصبہ بغیر ہی۔ یہاں فروض مقدرہ ہمارے پاس صرف ربع ہے، یعنی فروض مقدرہ میں سے صرف ایک حصہ آیا ہے ربع۔ تو اس طرح سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم وارثین کی فہرست بناتے ہیں، ان کو حصے تقسیم کرتے ہیں، تو کبھی یہ 6 جو فروض مقدرہ ہیں ان میں سے کبھی ایک ایک آ جاتے ہیں، کبھی صرف نصف آتا ہے، کبھی صرف ربع آتا ہے، کبھی صرف سمون آتا ہے، کبھی ثلثان، اور کبھی صرف ثلث، اور کبھی صرف سدس۔ اگر حساب میں ان 6 میں سے صرف ایک آئے، کوئی بھی ایک آئے، تو اس کے ہم نام عدد سے مخرج بناتے ہیں۔ جیسے ابھی جو ہم نے مثال دیا تھا ربع، یعنی زوج ابن اور بنت، زوج کو ملتا تھا ربع، تو ربع کا ہم نام عدد ہے 4، تو مخرج ہم بنا دیں گے 4۔ اگر کہیں پر نصف آیا تو نصف کا ہم نام عدد ہے 2، مخرج بنا دیں گے 2۔ کہیں پر سمون آیا تو سمون کا ہم نام عدد ہے 8، تو مخرج بنے گا 8۔ کہیں پر صرف ثلثان آیا تو ثلثان کا ہم نام عدد ہے 3، مخرج بنے گا 3۔ کہیں پر صرف ثلث آیا تو ثلث کا ہم نام عدد ہے 3، مخرج بنے گا 3۔ کہیں پر صرف سدس آیا تو سدس کا ہم نام عدد ہے 6، لہذا مخرج بنے گا 6۔ اب چاہے اس کو آپ ہم نام عدد کے ذریعے پہچانو یا پھر ایک دوسرے طریقے سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نصف ہے، نصف کو کیسے لکھا جاتا ہے؟ 1/2۔ نصف کو لکھنے کا طریقہ ہے 1/2۔ اوپر 1 ہے، نیچے 2 ہے، اوپر کو شمار کنندہ کہا جاتا ہے اور نیچے والے عدد کو نسب نما کہا جاتا ہے۔ نیچے کا جو عدد ہوتا ہے اس کو نسب نما کہتے ہیں۔ تو ہر فروض مقدرہ میں ہم نسب نما دیکھیں گے، نسب نما دیکھیں گے۔ نصف کا مطلب 1/2، ربع کا مطلب 1/4، سمون کا مطلب 1/8، ثلثان کا مطلب 2/3، ثلث کا مطلب 1/3 اور سدس کا مطلب 1/6۔ تو اس طرح سے ہر ایک کا نسب نما دیکھیں گے، یعنی نیچے کا جو عدد ہے وہ دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے نصف ہے، نصف کا نسب نما کیا ہے؟ نصف کا نسب نما 2 ہے، تو اگر کہیں پر صرف نصف آئے تو اس کا مخرج ہم کیا بنائیں گے؟ اس کے نسب نما کے حساب سے 2۔ ہم نے کہا تھا ہم نام عدد 2 ہوتا ہے تو اس کے ذریعے بنائیں گے، وہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بٹے کے ذریعے ہے، شمار کنندہ اور نسب نما، اس کے ذریعے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر چونکہ 2 نسب نما ہے لہٰذا آپ سمجھیں گے کہ نصف کا نسب نما 2 ہے، لہٰذا مخرج ہوگا 2۔ ربع کا نسب نما کتنا ہے؟ 1/4، تو 4 نسب نما ہے۔ آپ چاہے یہاں سے بٹے کے ذریعے لو یا ربع کے ہم نام عدد سے 4 لے لو۔ سمون کا ہم نام عدد ہم نے کہا 8، اگر آپ اس کو بٹے میں لکھتے ہیں تو 1/8 ہو جاتا ہے، اور نسب نما یہاں پر 8 ہے لہذا 8 مخرج بنے گا۔ ثلثان ہے، ثلثان کا نسب نما ہم نے کہا، ثلثان کا ہم نام عدد ہم نے کہا 3،
اور اس کو جب لکھا جاتا ہے تو لکھتے ہیں 2/3، تو 3 یہاں پر نصب نما ہے تو گویا 3 اس کا مخرج ہوا۔ ثلث کا ہمنام عدد 3 ہے، اگر اس کو آپ بٹے میں لکھتے ہیں تو 1/3 ہوتا ہے، لہذا 3 یہاں پر نصب نما ہے۔ سدس کا ہمنام عدد 6 ہے تو آپ 6 مخرج بنائیں گے، یا اگر بٹے کے ذریعے دیکھنا ہے تو 1/6، یا تو 6 یہاں پر نصب نما ہے، لہذا 6 اس کا مخرج ہوگا۔ تو یہ اس وقت جب کہ فروض مقدرہ میں سے کسی حساب میں صرف اکیلے کوئی بھی ایک آ جائے۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فریق اول میں سے، فریق اول میں 3 ہے، فریق ثانی میں 3 ہے، اگر فریق اول میں سے یہ تینوں میں سے ایک سے زیادہ آ جائیں، 2 آ جائیں، 3 آ جائیں، 3 نہیں آ سکتے، یہ تینوں میں سے 2 ہی آ سکتے ہیں، تو اگر اس میں سے کوئی دو آ جائیں فریق اول کے، کسی مسئلے میں فریق اول کے 2 فروض مقدر آ جائیں، تو ہم اس میں سے جس کا نسب نما بڑا ہے اس نسب نما کے ذریعے مخرج بنا دیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی مسئلے میں نصف آیا اور ربع آیا، نصف کا نسب نما دیکھیے 2 ہے، ربع کا نسب نما دیکھیے 4 ہے، تو نسب نما 4 بڑا ہے 2 کے مقابلے میں، لہذا 4 مخرج ہوگا۔ اگر مثال کے طور پر ربع اور سمن ہے، کسی مسئلے میں ربع اور سمن ایک ساتھ نہیں آتے، لیکن ہم صرف مثال کے لیے سمجھا دے رہے ہیں آپ کو، یہاں پر ربع اور سمن ہے، ربع کا نسب نما 4 ہے، سمن کا نسب نما 8 ہے، تو کسی مسئلے میں اگر ربع اور سمن آتے ہیں تو نسب نما جس کا بڑا ہوگا وہ اس کے ذریعے ہم مخرج بنائیں گے۔ تو نسب نما سمن کا بڑا ہے 1/8، تو 8 کے ذریعے ہم مخرج بنائیں گے۔ اگر سمن ہے اور نصف ہے، کسی مسئلے میں نصف اور سمن آ جائے، تب ایسی صورت میں تب بھی ہم نسب نما دیکھیں گے، جس کا نسب نما بڑا ہوگا اسی کے ذریعے مخرج بنائیں گے۔ تو نصف کا نسب نما 2 آتا ہے، سمن کا نسب نما 8 آتا ہے، تو نسب نما 8 بڑا ہے 2 کے مقابلے میں، لہذا 8 مخرج بنے گا۔ اسی طرح فریق ثانی میں اگر ایک سے زیادہ آ جائیں، 2 آ جائے یا 3 آ جائے، تو ایسی صورت میں مخرج کیسے بناتے ہیں؟ اگر ثلثان اور ثلث یہ دونوں آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے دونوں کا نسب نما 3 ہے، لہذا 3 مخرج بنے گا۔ ثلثان کے ذریعے لو یا ثلث کے ذریعے لو، دونوں کا نسب نما ایک ہی جیسا ہے، لہذا یہاں پر مخرج بنے گا 3۔ اگر ثلث ہے اور سدس ہے تو ثلث کا نسب نما 3 ہے، سدس کا نسب نما 6 ہے، تو 6 یہ بڑا ہے 3 کے مقابلے میں، لہذا 6 مخرج بنے گا۔ اگر ثلثان ہے کسی مسئلے میں اور سدس ہے تو ثلثان کا نسب نما 3 ہے، سدس کا نسب نما 6 ہے، اور جو نسب نما بڑا ہے وہ بڑے عدد کو لیں گے اور اس کے ذریعے ہم مخرج بنائیں گے۔ یہ ہو گیا مخرج بنانے کا دوسرا طریقہ۔ مخرج بنانے کا تیسرا طریقہ ایک ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ فریق اول میں یہ 3 ہیں، تینوں میں سے کوئی ایک آئے یا 2 آئے، اور فریق ثانی میں سے کوئی آ جائے، اس میں سے بھی 1 2 یا 3 آ جائے۔ ابھی تک ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ یا تو کوئی اکیلا آ جائے، کوئی بھی، یا پھر دوسرا طریقہ ہم نے یہ دیکھا کہ فریق اول کے 2 یا 3 آ جائیں، یا فریق ثانی کے 2 یا 3 آ جائیں۔ لیکن تیسرا طریقہ یہ ہے کہ فریق اول کے ساتھ فریق ثانی کا بھی آ جائے، فریق اول کے فروض مقدرہ کے ساتھ فریق ثانی کے فروض مقدرہ آ گئے، تو ایسی صورت میں ان کا مخرج بنانے کا طریقہ الگ ہوگا سابقہ دونوں طریقوں کے مقابلے میں۔ مثال کے طور پر فریق اول کا نصف آیا اور فریق ثانی کا ثلثان، ثلث، سدس یہ تینوں آ گئے، یا 2 آ گئے، یا کوئی بھی ایک آیا، فریق ثانی کا کوئی بھی آ جائے، تو فریق اول کا جو نصف ہے اس کا نسب نما کتنا ہے؟ 2، تو اس 2 کو 3 سے ضرب دیں گے، 2 تیا 6، مخرج بن گیا 6۔ اگر فریق اول کا ربع آیا اور فریق ثانی کا کوئی بھی آیا تو فریق اول کے ربع کا نسب نما کتنا ہے؟ 4،
تو 4 کو 3 سے ضرب دیں گے، 4 تیا 12، مخرج بنے گا 12۔ فریق اول کا سمون آیا اور فریق ثانی کا سلوسان، سلوس سدس میں سے کوئی بھی آیا تو فریق اول کے سمون یعنی اس کا جو نسب نما ہے اس کو 3 سے ضرب دیں گے، 8 تیا 24، 8 تیا 24 تو مخرج بنے گا 24۔ اور اگر فریق اول کے نصف ربع آ گئے اور ساتھ میں فریق ثانی کا کوئی بھی آ گیا تو ایسی صورت میں فریق اول کے چونکہ 2 ہیں تو ان دونوں میں سے جس کا نسب نما بڑا ہے اس کو 3 سے ضرب دیں گے۔ تو نصف کا نسب نما 2 ہے، ربع کا نسب نما 4 ہے، لہذا 4 بڑا ہے تو 4 کو ہم 3 سے ضرب دیں گے، 4 تیا 12 تو مخرج بنے گا 12۔ اسی طرح نصف ہے اور سمن ہے اور فریق ثانی میں سے کوئی بھی تین ہے یا تینوں میں سے 2 ہے یا 1 ہے، کوئی بھی ہے تو ایسی صورت میں فریق اول کے نصف اور سمن ان دونوں کو دیکھیں گے کہ ان میں کس کا نسب نما بڑا ہے۔ تو نصف کا نسب نما 2 آتا ہے، 1/2، سمن کا نسب نما 1/8 آتا ہے، لہذا 8 2 کے مقابلے میں بڑا ہے تو اس 8 کو 3 سے ضرب دیں گے، 8 تیا 24 تو مخرج بن جائے گا 24۔ یہ تیسرا طریقہ ہے مخرج بنانے کا۔ اس کے بعد ایک چوتھا طریقہ ہے جس کا تعلق یہاں سے نہیں ہے، فروض مقدرہ سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے عصبہ سے۔ ہم نے جو عصبہ پڑھا ہے یہ عصبہ سے اس کا تعلق ہے چوتھے مخرج بنانے کے طریقے کا۔ کیا ہے؟ عصبہ بنفسہ ہی، مثال کے طور پر جیسے عصبہ 1 ہوں یا زیادہ ہوں، اصحاب فرائض نہیں ہیں، صرف عصبہ ہیں، صرف عصبہ ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے 4 بیٹے ہیں، صرف 4 بیٹے ہیں، باقی اور کوئی بھی نہیں ہے، تو 4 بیٹے ہیں تو جب حساب کریں گے تو مخرج بنا دیں گے 4۔ اگر کسی کا انتقال ہوا اس کے 9 بیٹے ہیں، باقی اور کوئی بھی نہیں ہے، بیٹیاں نہیں ہیں، ماں نہیں ہیں، باپ نہیں ہیں، شوہر نہیں ہیں، بیوی نہیں ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، صرف 9 بیٹے ہیں تو مخرج بنا دیں گے 9۔ عصبہ جتنے ہوں گے اتنا اس کا مخرج بن جائے گا۔ اور اگر عصبہ بغیرہ میں ہم آتے ہیں، عصبہ بغیرہ میں بھائی اور بہن یہ دونوں آپس میں عصبہ بغیرہ ہوتے ہیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، وارثین میں ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، یہ دونوں عصبہ بغیرہ ہیں تو ان کا ہم کو مخرج بنانا ہے۔ تو چونکہ عصبہ بغیرہ کا قاعدہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو ڈبل مؤنث کو سنگل، اس طریقے سے ان کا حصہ ہوتا ہے۔ تو وارثین میں ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے تو بیٹے کے 2 حصے شمار کریں گے، بیٹی کا 1 حصہ شمار کریں گے، 2 اور 1 3، مخرج بن جائے گا ہمارا 3۔ اگر 2 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے تو 2 بیٹوں میں سے ہر ایک کا 2 حصہ یعنی 4 اور 1 بیٹی کا 1 حصہ، اس طرح سے مخرج بنے گا 5۔ اگر مثال کے طور پر ایک بھائی ہے 2 بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے 2 بہنیں ہیں، ایک بھائی کا 2 حصہ، 2 بہنیں ہیں 2 بہنوں کے 1 حصے یعنی ان کے بھی 2، تو ایک بھائی کے 2 حصے 2 بہنوں کے 2 حصے، دونوں کو ملائیں گے تو 4 حصے ہو جاتے ہیں، لہذا مخرج بنے گا 4۔ تو عصبہ بغیرہ جب ہوتے ہیں تو وہاں للذکر مثل حظ الانثیین قاعدے کے تحت مخرج بناتے ہیں، مذکر کو ہمیشہ ڈبل گنیں گے، مؤنث کو ہمیشہ سنگل گنیں گے، جتنی تعداد بنے گی وہ تعداد کے حساب سے مخرج بن جائیں گے۔ عصبہ مع غیرہ کا یہاں یہ مخرج سے کوئی تعلق نہیں ہے، عصبہ مع غیرہ کا مخرج سے تعلق نہیں ہوگا، چونکہ یہاں پر اصحاب فرائض ہیں، لہذا ان کو جو ہم نے 3 طریقے بتائے تھے، ایک فروض مقدرہ میں سے کوئی ایک ہو، یا فروض مقدرہ میں سے ایک ہی فریق سے کوئی ایک سے زیادہ ہو، یا پھر فریق اول فریق ثانی میں سے الگ الگ ہوں، تو یہ تینوں طریقے یہ عصبہ مع غیرہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔
اب یہاں تعداد کے اسبا کی تعداد کے حساب سے جو مخرج بنتا ہے وہ یا تو اسبا بنفسہ میں یا پھر اسبا بغیرہ میں. تو یہ مخرج بنانے کا طریقہ ہو گیا. اس کے بعد یہاں پر سہام اور مخرج کے حساب سے مسائل کی 3 قسمیں ہیں. جب ہم کسی میت کے وارثین میں مال تقسیم کرتے ہیں تو وہاں 3 طرح کی شکلیں بنتی ہیں. ایک شکل ایسی ہے جس کو مسائل یا مسئلہ عادلہ کہتے ہیں، دوسرا جس کو عائلہ کہتے ہیں، اور تیسرا ردیہ یا ناقصہ کہتے ہیں. 3 طرح کے حساب ہوں گے. یا تو مسئلہ عادلہ ہو جائے گا. عادلہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ میت کے وارثین، پھر ان کے فروض مقدرہ، پھر مخرج بناتے ہیں تو مخرج سے جب وارثین کو مال تقسیم کرتے ہیں تو مخرج اور حصے دونوں برابر ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں عادلہ. مخرج اور سہام برابر ہو گئے، نہ مخرج کم پڑا نہ سہام زیادہ ہوئے، دونوں برابر ہو گئے. اس کو کہتے ہیں مسئلہ عادلہ. اور دوسرا مسئلہ ہے عائلہ کا. عائلہ میں سہام مخرج سے بڑھ جاتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے مخرج ہمارا 6 ہے اور نیچے حصے ہو رہے ہیں 7، تو اس کو عادلہ نہیں کہیں گے. عادلہ کب ہوگا؟ جب مخرج 6 ہو اور سہام یعنی حصے بھی 6 ہوں تو اس کو کہتے ہیں عادلہ. اور ایک ہوتا ہے عائلہ. عول سے عائلہ ہے. تو عول سے عائلہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخرج 6 ہے اور سہام 7 ہے. تو یہ یہاں پر عول کا قاعدہ ہوتا ہے. انشاءاللہ عول کا قاعدہ بھی آگے ہم پڑھیں گے. یا پھر تیسرا طریقہ ہوتا ہے. اس میں تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مخرج کم ہے یا مخرج زیادہ ہے، حصے کم ہیں. مخرج زیادہ ہے، حصے کم ہیں. جیسے مثال کے طور پر مخرج ہے 8 اور حصے ہیں 7. مخرج 8 ہے، حصے 7 ہیں، تو مخرج بڑا ہو گیا اور سہام چھوٹا ہو گیا. اس کو کہتے ہیں مسئلہ ردیہ. یہ تینوں قسم کے مسائل انشاءاللہ ہم آگے پڑھنے والے ہیں. ان میں سے مسئلہ عادلہ جو مسئلہ ہے یہ سب سے آسان ہے. اس کے لیے ہم کو کسی نئے قاعدے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو اس کے ہم نے یہاں پر ایک مثال لکھی ہوئی ہے. تو مسئلہ عادلہ کی ہم یہاں پر پریکٹیکلی طور پر مثال کو حل کرتے ہیں. یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ حصہ کیسے دیا جاتا ہے اور اسی طرح سے مخرج کیسے بناتے ہیں اور مخرج سے مال کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے. تو سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں میت. اس کو لکھنے کا طریقہ بھی ہم نے یہاں پر بنا دیا ہے. اوپر ہم نے میت لکھا ہے اور نیچے لکھا ہے اب. یعنی ایک شخص کا انتقال ہوا، وارثین میں صرف باپ ہے. باپ کیا ہے؟ یہ عصبہ ہے. عصبہ بنفسہ. عصبہ بنفسہ 4 ہیں: ابن، اب، اخ اور عم. اور ہم نے کہا تھا کہ عصبہ جب آتے ہیں تو عصبہ کی جو تعداد ہوگی اسی تعداد سے مخرج بنا دیں گے. تو یہاں پر اب یہاں پر عصبہ ہوتا ہے. اب یہاں پر عصبہ ہوتا ہے. اب کی 3 حالتیں ہیں. اگر ابن ہو تو اب کو ملتا ہے سدس، بنت ہو تو اب کو ملتا ہے سدس و عصبہ، ابن اور بنت نہ ہو تو اب عصبہ ہو جاتا ہے. یہاں پر ابن اور بنت دونوں بھی نہیں ہیں تو اب کو اب ہوگا یہاں پر عصبہ. اب کے بارے میں ہم نے لکھ دیا عصبہ. اب یہ تعداد ہم دیکھیں گے. تعداد کتنی ہے؟ 1. لہٰذا ہم مخرج بنا دیں گے 1. تعداد جتنی ہوگی، عصبہ جتنی تعداد ہوگی، مخرج اسی کے حساب سے بنے گا. اب یہ مخرج بنا ہے، اس مخرج کے حساب سے اب میں تقسیم کرنا ہے. تو یہ اب عصبہ ہے. عصبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عصبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اصحاب فرائض اگر ہیں
تو ان کو دینے کے بعد بچا ہوا مال اسبا کو دیں گے، اور اگر اصحاب فرائض نہیں ہیں تو جتنا مال ہے اتنا لیں گے۔ اب یہاں پر یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اب اسبا ہے، تو ایسی صورت میں پورا کا پورا مال اب کو دے دیں گے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ عادلہ ہو گیا، جتنا مخرج ہے اتنا سہام، اس کو مخرج کہیں گے اور اس کو سہام کہیں گے۔ دوسرا حساب دیکھیں گے، ابن ہے اور اب ہے۔ اب اصحاب فرائض میں سے ہے یہاں پر، اس لیے کہ اب کی پہلی حالت ہے ابن ہو تو اب کو ملتا ہے سدس، اور ابن یہ عصبہ ہوتا ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں گے مخرج بنانے کا طریقہ، فروض مقدرہ میں سے صرف ایک آیا ہوا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ جب ایک آئے تو اس کے ہم نام عدد کو مخرج بناتے ہیں یا اس کے نسب نما کو مخرج بناتے ہیں۔ سدس کا ہم نام عدد 6، اور اگر نسب نما کے حساب سے دیکھیں گے تو سدس کا نسب نما کیسے بولتے ہیں اس کو 1/6، تو نسب نما بنتا ہے 6، لہذا مخرج بنے گا یہاں پر 6۔ اب اس 6 سے ہم کو تقسیم کرنا ہے۔ تقسیم میں ہم نے طریقہ یہ بتایا تھا کہ پہلے اصحاب فرائض کو دینا ہے اور بعد میں اسبا کو دینا ہے۔ تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اصحاب فرائض کو دیا جائے، بعد میں اسبا کو دیا جائے۔ تو اصحاب فرائض یہاں پر اب ہے، اب کا حصہ ہے سدس، تو سدس سے اب یہ 6 میں سے سدس کیسے نکالیں گے؟ پورے مال کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اس میں سے سدس دینا ہے باپ کو، اب کو۔ سدس مطلب 1/6 دینا ہے، تو کیسے اس کا حصہ نکالیں گے؟ تو آپ یہ سدس کا ہم نام عدد کتنا ہے 6، اس 6 سے پہاڑا پڑیں گے اور یہ 6 کو کاٹیں گے، جتنے سے کٹے گا اتنا اس کا حصہ ہوگا۔ جیسے 6 ایکا 6، 6 ایکا 6، تو ایک آپ اب کے نیچے لکھ دیں گے، مطلب یہ ہوا کہ 6 میں سے اب کو ملا ایک حصہ۔ اور عصبہ ہے، یہ عصبہ کا مطلب ہوتا ہے اصحاب فرائض کو دینے کے بعد بچا ہوا مال دینا، تو اصحاب فرائض کو ہم نے یہاں پر 1 دے دیا، اب 6 میں سے بچا مکمل 5، تو 5 ہم یہاں پر ابن کو دے دیں گے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے اب اور بنت کا۔ اب اور بنت، یہاں پر بنت 1 ہے، تو 1 ہو تو بنت کو ملتا ہے نصف، اور اب کی دوسری حالت ہے بنت ہو تو اب کو ملتا ہے سدس اور عصبہ، سدس و عصبہ۔ تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں سدس و عصبہ ہے اور یہاں پر ہے نصف، تو مطلب یہ ہوا کہ اس مسئلے کے اندر فروض مقدرہ میں سے 2 حصے آئے ہیں، ایک حصہ ہے نصف اور دوسرا حصہ ہے سدس۔ سدس فریق ثانی میں سے ہے اور نصف فریق اول میں سے ہے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ جب فریق اول کے ساتھ فریق ثانی والا بھی کوئی ہو تو فریق اول والے کو 3 سے ضرب دیتے ہیں، تو فریق اول والا نصف ہے، نصف کا مطلب ہم بتائے تھے 2، یعنی نصف کا نسب نما بھی 2 ہوتا ہے اور نصف کا ہم نام عدد بھی 2 ہے، تو اس کے 2 کو ہم 3 سے ضرب دیں گے، تو مخرج بنے گا 2 تیا 6، 3 سے ضرب دے کر اس کا مخرج بنائیں گے۔ نصف کا نسب نما 1/2 یعنی 2 ہے، اس 2 کو 3 سے ضرب دیں گے تو بنے گا 6، تو مخرج ہو گیا 6۔ اب اس 6 کے ذریعے یہ دونوں میں تقسیم کرنا ہے، دونوں بھی اصحاب فرائض بھی ہیں، اصحاب فرائض ہیں، اور اب اصحاب فرائض کے ساتھ ساتھ عصبہ بھی ہو رہا ہے۔ تو پہلے آپ یہاں دیکھتے ہیں نصف دینا ہے بنت کو، 6 میں سے نصف دینا ہے، 6 سے نصف کیسے نکالیں گے؟ نصف کا ہم نام عدد ہم نے کہا 2 ہے، یا نصف کا نسب نما 2 ہے، اس 2 سے 6 کو تقسیم کریں گے، 6 کو کاٹیں گے، جتنے عدد سے کٹے گا اتنا عدد یہاں پر لکھ دیں گے، 2 ایک 2، 2 دونی 4، 2 تیا 6،
3 یہاں پر ہم لکھیں گے۔ اس کے بعد یہاں دیکھتے ہیں 6 لکھا ہوا ہے، پہلے سدس لکھا ہوا ہے تو ہم سدس کے ذریعے ان کا حساب نکالیں گے۔ تو 6 ایکا 6، 6 ایکا 6، تو ان کو اب کو ملا 1، بنت کو ملا 3، 3 اور 1 ہو گیا 4۔ 6 میں سے ابھی 2 بچ گیا ہوا ہے، اب کو سدس کے ساتھ ساتھ اب یہاں عصبہ بھی دینا ہے۔ بچا ہوا مال کس کو دیتے ہیں؟ عصبہ کو، لہذا اب جو 2 مسجد بچا ہوا ہے وہ 2 بھی دے دیں گے اب کو۔ تو اس طرح سے اب کو ملا 3، 2 اور 1، 1 ملا سدس کی وجہ سے، 2 ملا عصبہ ہونے کی بنا پر، اور بنت کو ملا نصف یعنی 3۔ یہ 3 اور یہ 3 دونوں ملا کے ہو گئے 6، اوپر ہے 6، اسی کو کہتے ہیں مسائل عادلہ۔ عادلہ یعنی مخرج اور سہام دونوں برابر ہو گئے، تو یہاں حساب ختم ہو جاتا ہے، اب کسی حساب کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تیسرا مسئلہ آپ یہاں پر دیکھتے ہیں، اب ہے، ابن ہے، بنت ہے، تو اب کو یہاں پر ملتا ہے سدس، ابن ہونے کی بنا پر، ابن کی وجہ سے اب کو ملا سدس۔ ابن اور بنت ہے، ابن اور بنت یہ دونوں عصبہ بغیر ہی ہوتے ہیں، ہم نے بتایا تھا عصبہ بغیر ہی، جب جہاں جہاں 2 آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں وہ عصبہ بغیر ہی ہوتے ہیں۔ تو یہاں ان کو لکھیں گے ہم عصبہ بغیر ہی، عصبہ بغیر ہی۔ تو اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فروض مقدرہ میں سے صرف سدس ہے، صرف سدس ہے، تو ایسی صورت میں اسی سدس سے مخرج بنائیں گے۔ جب فروض مقدرہ میں سے کوئی ایک ہو تو اس کا جو ہم نام عدد ہوگا یا اس کا جو نسب نما ہوگا اسی نسب نما سے مخرج بناتے ہیں، تو اس کا سدس کا نسب نما ہے 6، تو مخرج بن گیا 6۔ اب یہاں سدس دینا ہے، سدس سے، سدس یعنی 6، اس سے وہ 6 کو کاٹیں گے، 6 ایکا 6، 1 سے کٹے گا، تو اس طرح سے اب کا حصہ ہو گیا 1۔ اور ابن اور بنت یہ دونوں عصبہ بغیر ہی ہیں، یعنی بچا ہوا مال ان دونوں کو دے دیا جائے گا، تو اس میں سے بچ جاتا ہے 5، تو یہ 5 ہم یہاں پر ابن اور بنت کو دیں گے۔ ابن اور بنت دونوں آپس میں للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدے کے تحت 5 کو تقسیم کر لیں گے۔ تو یہاں تک کہ یہ مسائل عادلہ کا مسئلہ ہوا، انشاءاللہ اور چند مثالیں ہم کل آگے حل کریں گے، اس کے بعد اول عورت کے قاعدے بتائیں گے۔